نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر 1446 بمطابق سن 2025 کا دن ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 134 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ، غیظ و غصہ جس کو کہتے ہیں، یہ کرنے والے نہیں ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی۔ ایک چیز یہ ہے جو فراخی ہو یا تنگی، دونوں حالتیں میں جتنی بھی حیثیت ہے بندے کی، اس کے مطابق احسان کرتے ہیں۔ کس پر؟ انسانیت پر، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر فرمایا کہ جو غصہ کو ضبط کرتے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو اس غصے کے اندر مغلوب ہو کر غلط قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان۔ جب غصے کے اندر بندہ کسی کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس بات کو دفن کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے احسان کیا۔ کس پر؟ انسانیت پر۔ وہاں جتنے بھی انسان تھے، جتنوں کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا تھا یا جتنوں کی باتوں کے اوپر بھی اس کو غصہ آیا، فرمایا کہ اگر اس نے غصہ ضبط کر لیا اور سامنے والوں کی غلطیوں کے اوپر سے درگزر کر دیا، فرمایا کہ اس نے انسانیت کے اوپر احسان کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اب جب غصے آنے پر بندہ درگزر کرتا ہے تو دوسری طرف سے کچھ جملے آتے، ان جملوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کا کوئی معیار نہیں۔ مطلب کسی نے حالت غصے کے اندر کسی کے قصور کو معاف کر دیا، انسانیت پر احسان کرتے ہوئے، آقا کی سیرت کو زندہ کرتے ہوئے، قرآن کے پیغام کو زندہ کرتے ہوئے معاف کر دیا، اور جن کو معاف کیا ان کی طرف سے اگر کوئی شرارتی آدمی اٹھے اور وہ اٹھ کے کہ بزدل ہے، ان جملوں کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، یہ بیکار جملے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ انسانیت میں افراتفری مچانے اور انسانیت پہ ظلم کرنے اور انسانیت میں فساد ڈالنے کے مترادف ہے۔ پر وہ جس نے غصے کی حالت کو ضبط کیا اور غلطی کو معاف کرتے ہوئے درگزر کیا، اس کا احسان اتنا وزنی ہے کہ اللہ نے اس کو خود احسان فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے ہاں ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب اس سے جو نقطہ آج کے موضوع کا ہے وہ لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، قرآن پاک کی تعلیمات کی صورت میں بھی حضور کی سنت اور سیرت زندہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی صورت میں بھی مصطفیٰ کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام زندہ ہے۔ اب بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا یہ جو عمل ہے، اگر اس کو احادیث نبویہ کے تناظر میں دیکھیں
تو یہ انسانیت پر احسان کرنے کا میسج منتقل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ سیرت طیبہ کیا سکھا رہی ہے، سیرت طیبہ کیا پیغام دے رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج طبیعت اور منہج تربیت جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسے بنو کہ انسانیت کے اوپر احسان کرو، انسانیت کے اوپر اچھی روش چھوڑو، انسانیت کے اندر ظلم بربریت اور مسلمانوں کے اندر یا انسانیت کے اندر تفرقہ بازی مت کرو، انتشار مت کرو، اضطراب مت کرو۔ اگر کچھ انسانیت کو دینا ہے تو احسان کرو، کیا کوئی اچھی چیز انسانیت کو عطا کر دو جس سے انسانیت میں یونٹی پیدا ہو، انسانیت کے اندر محبت پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر اکائی پیدا ہو، اور عید الفطر کا یہی پیغام ہے۔ تو آیت کریمہ نے یہ تو میسج انسانیت میں احسان کا دیا، لیکن ایک اور آیت کریمہ کے اندر بات ہے جو سمجھنی ہے۔ غصہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ جب غصہ آئے تو کر لے، اور یہ بھی نہیں کہا جب غصہ کرنے کا، یعنی کہ ایسے معاملے میں اگر بندہ کفار کے خلاف لڑ رہا ہے، تلوار اٹھا کے غصہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے یا گناہ سامنے ہے اور شیطان ترغیب دلا رہا گناہ کرو، غصہ کرنا جائز سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے کسی کی انسلٹ ہو جانی ہے، کسی کی ذلت ہو جانی ہے، اور کسی بندے کو میں عیب لگا دوں گا، نقص لگا دوں گا، جھوٹ بول دوں گا، کسی بندے کی ذلت کا باعث بنوں گا، تو ایسی صورت میں غصہ جائز؟ تو زیادہ مواقع غصہ ضبط کرنے کے ہیں۔ کیا ہے؟ زیادہ مواقع غصہ ضبط کرنے کے ہیں، تو غصہ کرنے کا حکم تو نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں غصہ زیادہ کیا جاتا ہے، امن کو فروغ کم دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندے چاہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر ایک اکائی، ایک یکجہتی آئے، تو جن چیزوں کو اکائی، یکجہتی، یونٹی پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے، وہ طبیعتوں کے اندر غصے کو رکھنا ہے۔ غصہ دوستو ایک ایسی چیز ہے جب بھی بندے کو آتا ہے، یہ بندے کے مسائل سیدھے نہیں کر کے جاتا۔ زندگی گزار لے اس کے اوپر، تجربے کر کے دیکھ لے، آپ ساری زندگی گزار دیں، یا ایسے بندے کے پاس بیٹھے جس نے 60-70 سال زندگی گزار لی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر انہیں کہیں کہ آپ نے تو زندگی کے اندر نرمی اور غصے کے معاملات بہت دیکھے نا، زندگی گزاری ہے آپ بتائیں کہ غصے نے آپ کے کتنے مسائل سیدھے کیے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ غصے نے میرا کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں کیا۔ اچھا غصے نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ مسئلے بگاڑے ہیں، رشتے توڑوا دیے ہیں، بھائی جدا کر دیے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی ہے، اور جو قریب بیٹھتا وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اولاد کے اوپر جب غصہ کیا تو اولاد جو قریب سے گزر جاتی ہے۔ پہلے لوگ بچے میرے ساتھ بیٹھتے تھے، ملنسار تھے، جب سے میں نے غصہ کرنا شروع کیا بچے مجھ سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا غصے نے۔ تو لہذا کیا کہا؟ اللہ کو پسند کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، یعنی غصے کو پیتے ہیں۔ اب غصے کو پینے کے اندر رکنے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کیا عنصر پایا جاتا ہے؟ رکنے کا عنصر۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ رکنے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، سخت ری ایکشن نہیں دیتے، اپنے آپ کو تحمل اور بردباری پہ روکے رکھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب دوسری طرف سے جتنے بھی جملے آئے رد عمل کے طور پر کہ بزدل ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو گئی ہے اس کو کسی کی بات کی پرواہ ہونی چاہیے؟ جب اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میری معیت اس بندے کے ساتھ ہے جو گناہ سے رکا، غصے سے رکا، جس نے اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھا، اللہ نے فرمایا میری معیت اس کے ساتھ۔ اب اسی کو کسی اور کے جملے کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آئے جو میں نے آیت کریمہ سے پڑھا، اب میں اس کے اوپر چند حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، بالکل جو ہم نے ایک مفہوم قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اخذ کیا۔ آپ دیکھیے گا میں حدیث پڑھوں گا، این مفہوم سارا آیت کریمہ کے مفہوم پہ آئے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں
اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا، حدیث نمبر 1900، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے۔ کہتے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں۔ آقا، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری یعنی تحمل یعنی نرمی سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت میں سلوک کرتے ہیں، یعنی میں نرمی اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں۔ اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی کرتے ہو جیسے تم نے کہا ہے تو گویا تم جلتی ہوئی راکھ کھلے کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پہ رہو گے، یعنی وہ کچھ بھی کہے، وہ جتنا مرضی غلط سلوک کرے، وہ جتنا برائی سے پیش آئے، اور تم اچھائی سے جب تک پیش آتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایک مددگار یعنی فرشتہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو نیکی میں اللہ تعالیٰ، یعنی آپ جب کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ گالی کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے، وہ برائی کے مقابلے میں اچھائی پہ کھڑا ہے، اور وہ گناہ کے مقابلے میں نیکی پہ کھڑا ہے، تو نیکی پہ کھڑے بندے کو بزدل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی تحمل، بردباری اور خاموشی کو بزدلی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے تحمل مزاجی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ کی مدد نے اس کو نیکی میں کھڑا کر رکھا ہے۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی گالی دے، یہ تو بازار سے عام مل جاتی ہے، کمال یہ ہے کہ کوئی گالی نہ دے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ کوئی برا ہے یا برائی کر رہا ہے، وہ تو عام بازار سے مل جاتی ہے، اس کو سیکھنا کون سا پڑتا ہے؟ کمال یہ ہے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ کسی نے اپنا غصہ کسی پہ اتار دیا سارا، اور بعد میں اس کی حکایت کرتا پھرتا، میں تو کسی کی برداشت نہیں کرتا، میں تو پرواہ نہیں کرتا، میں تو منہ ہی سنا دیتا۔ یہ جہالت سے بھری ہوئی، یہ گندی بات ہے، جہالت سے بھری ہوئی، اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انسانیت کا احترام نہیں۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، غصہ آتا ہے لب بھر کے غصہ نکال دیتے ہیں، تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بازار میں چلے، آپ کو گلی بازار میں چلتے ہوئے آپ کو مل جائے گا، اس کو کون سا سیکھنا پڑتا ہے؟ کمال وہ بندہ ہے کہ جب کسی بندے نے غصہ کیا تو اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے ضبط کیا۔ تو دوستو، ضبط کو سیکھنا پڑتا ہے، غصہ کرنے کو نہیں۔ نیکی سیکھنی پڑتی ہے، برائی نہیں سیکھنی پڑتی، وہ تو شیطان عام بازار میں بانٹتا پھرتا ہے۔ لہذا جو نیکی کر رہا ہے، جو تحمل مزاجی پہ ہے، جو بردباری پہ، جو اچھے اخلاق پہ، جو نرم مزاجی میں ہے، جس کے لب و لہجے کے اندر دوسرے کا احترام مضمر ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ ہے، اور اس کو نیکی کے اوپر قائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور جو بندہ اس روش سے ہٹ کر ہے، دوسری یعنی کہ غصہ کرنا، گالی دینا، دوسرے کی احترام نہ کرنا، عزت نہ کرنا، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو احترام کے قابل بھی نہیں سمجھتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دین کے بالکل خلاف ہے۔ دین متین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ نے حدیث پاک کے اندر دیکھا کس طرح حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کس طرف ہے؟ آج اس پر فیصلہ کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کس طرف ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نیکی کرنے والے کی طرف، انسانیت کے احترام کرنے والے کی طرف، غصہ ضبط کرنے والے کی طرف، نیکی بردباری تحمل مزاجی نرم مزاجی والے کی طرف، یا بے باک غصے والا آدمی گالی گلوچ کرنے والا اور پنجابی میں کہتے ہیں لاپا کر کے رکھ دینے والا بندہ، حضور کس طرف ہے؟ آقا دوسری طرف ہے، نیکی کرنے والا، ضبط کرنے والا، بردباری والا، اچھے اخلاق والا ہے، غصہ آئے تو روک لینے والا، دوسرے کو عزت دینے والا، حضور کی تائید اس طرف ہے۔ تو بندے کو کس طرف جانا چاہیے؟ شیطان کی طرف یا مصطفیٰ کی طرف؟ بس اتنی سی بات ہے، فیصلہ کرنا آسان ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی انسانیت کا احترام نہیں کرتا جو پیسے کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ یہ دن میں بیٹھا گا، اور کسی بندے کو اور نجی الفاظ کے اندر یاد کرنا۔ پیسہ ہے نا بندے کے پاس، اور بندہ پیسے کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلے سناتا پھرتا ہے۔
بندے کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے دوستو۔ آج پیسہ ہے، اگر کل پیسہ نہ ہو تو آپ کی کیا وقت ہے؟ آج 4 بندے اگر آپ کے پاس آگے بیٹھتے ہیں آپ کے پیسہ ٹکے کی وجہ سے، اور اگر کل آپ کے پاس پیسہ نہ رہے تو کوئی آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ یہ معیار نہیں ہے، اس لیے اللہ رسول نے بھی یہ معیار نہیں دیا۔ اللہ رسول نے معیار کیا دیا؟ فرمایا کہ کالے گورے کے اعتبار سے انسانیت میں فرق مت کرو، پیسہ زیادہ ہے یا کم ہے فرق نہ کرو۔ اگر فرق کرنا ہے کہ کوئی بڑا ہے اس میں ہی فرق کرنا ہے نا، تو فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ کس کا تقویٰ کتنا زیادہ ہے، کون بندہ اللہ کے قریب ہے، نیکی کرنے کے اندر بندہ کس طرح آگے ہے۔ کیا جو نیکی کے اندر آگے نظر آئے، اللہ کے دین کے امور میں آگے نظر آئے، فرمایا اس کو بڑا سمجھو بس۔ باقی اب پیسہ، اچھے کپڑے، مال و متاع، کاروبار، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، کارخانے، فلاں فلاں، ان کی انسانیت کے اندر اس سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ جب سے یہ تفریقیں شروع ہوئی ہے، اس تفریق نے انسانیت کو صرف ظلم پہ ابھارا ہے۔ اس نظریے سے یا اس روش سے انسانیت پہ صرف تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے، اس روش سے انسانیت کی صرف توہین ہوئی ہے کہ کہا کہ پیسے والا ہوں تو میں چھوٹے آدمی کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ کمال تو اس دن ہے نا، پیسے والا کمال اس دن میں مان جاؤں گا اس کو جب مرے اور سونے کی قبر میں جائے، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی بھائی تم لوگ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، واقعی تم کو بڑے ہی آدمی تھے۔ جب مر جاتے تو پھر آپ غریبوں کی طرح کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اور غریب کا کفن جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جتنے ٹکوں کا غریب کا کفن آتا ہے اتنے ٹکوں کا امیر کا کفن بھی آتا ہے، اور جس طرح مٹی کی قبر کے اندر غریب جاتا ہے نا، اسی طرح مٹی کی قبر کے اندر امیر بھی جاتا ہے۔ اور اس کے مال و متاع کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں بنے ہوتے مال و متاع دا، صرف کیا ہوا کہ اولاد میں تقسیم ہو گیا، ختم ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مال و متاع تو اکٹھا کیا تھا، اولاد مال و متاع کی وجہ سے لڑتی رہی۔ اس کا فرق نہیں کرنا چاہیے، اس سے کبھی انسانیت میں احترام کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، محبت کے جذبات کبھی نہیں پیدا ہوں گے۔ محبت کے جذبات پیدا کرنے تو اس روش پہ جو حضور کی سیرت طیبہ نے دی ہے۔ فرمایا کہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نیکی کرو، کوئی اچھے طریقے سے تمہیں بلائے یا نہ بلائے، تمہارے اندر دوسرے کو ہمیشہ اچھا بلانے کی روش ہونی چاہیے۔ اور یہ قاعدہ بھی بالکل فضول ہے، یہ قاعدہ بالکل فضول ہے جی، وہ میری عزت نہیں کرتا تو میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ ایک دنیاوی قاعدہ ہے جس کی اللہ رسول کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں، یعنی کہ دوسرا بندہ گناہ کرے گا تو آپ بھی گناہ کریں گے، دوسرا بندہ اچھائی کرے گا تو آپ اچھائی کریں گے، ادروائز آپ اچھائی نہیں کریں گے، نہیں۔ دوسرا بندہ گناہ کر رہا ہے نا، آپ اس کے مقابلے میں اچھائی کا درس دیں۔ جب آپ اچھائی کا درس دیں گے تبھی تو گناہ کرنے والے کے لیے اچھائی کا راستہ نکلے گا نا۔ اگر ایک بندہ گالی دے رہا ہے آپ اس کے مقابلے میں صبر کریں گے تو گالی دینے والے کو پتہ چلے گا نا کہ میرا گالی دینے کا عمل کتنا برا ہے، اور اگر گالی کے مقابلے میں گالی دی جائے گی تو پھر تو جھگڑا ہوگا، انسانیت میں اضطراب پیدا ہوگا، مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا بڑھے گا۔ اختلاف کے اندر ایک گالی دیں آپ، اگر کہیں ہاتھا پائی نہیں ہوتی، میں آپ کو یہ وہ طریقے بتا رہا ہوں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اختلاف ہے لفظوں کی حد تک، ایک مثال دے رہا ہوں، لفظوں کی حد تک اختلاف ہے، اگر آپ اس اختلاف کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی شخص اس وقت کھڑے ہو کے گالی دے دیں، وہ جو لفظی اختلاف ہے نا وہ ہاتھا پائی بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یار یہ لفظی اختلاف بھی مٹ جائے تو وہاں پتہ کیا کہ وہاں اصلاح کا پیغام یار درگزر کرو، یار معاف کرو، یار میں معافی مانگتا ہوں، ختم۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو اضطراب ہے لفظی اعتبار سے شیطان نے دو مسلمانوں کے مابین، دو انسانوں کے مابین جو اختلاف پیدا کر دیا ہے، یہ درگزر کرنے کی جو روش ہے اس سے دوبارہ وہ جڑ جائیں گے۔ تو سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ نے انسانیت کو جوڑنے کا پیغام دیا، پھوڑنے کا پیغام نہیں دیا۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، اس حدیث پاک کے اوپر بھی غور کریں آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک نے کس انداز میں انسانیت اور مسلمانیت کے اندر احترام کے جذبات پیدا کرنے اور مسلمانوں کو جوڑنے اور اختلاف ختم کرنے کی بات کی ہے۔
اس کے اوپر روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، اور امام ابو داؤد نے بھی اس روایت کو لکھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یعنی سنت کے مطابق جہاد کے لیے چلا کرو۔ کسی بہت بوڑھے شخص، شیر خوار بچے، نابالغ لڑکے اور کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ جب جہاد پر جاتے ہیں نا تو یہ تعلیمات تھی حضور علیہ السلام کی، کہ وہاں پر جاتے ہوئے کافر لوگ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جہاں سے بھی گزرتے جاتے تھے ادھر مچاتے جاتے، بستیوں کے بستیاں لوٹتے جاتے تھے، کہ ان کی تربیت نہیں تھی اخلاقی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جاتے تھے تو صحابہ کرام کے گزرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگ کہا کرتے ہوتے تھے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ کچھ دے کے جائیں گے، چھین کے نہیں جاتے یہ لوگ۔ اگر یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جنہوں نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں، یہ تلواریں ان کے میان سے ان کے لیے باہر آئی ہیں۔ جس راستے سے یہ گزر کے جا رہے ہیں ان راستے والوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کسی کو یعنی کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ پھر فرمایا مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، اپنے مال غنیمت کو اکٹھا کر لو۔ پھر آگے فرمایا نیز اصلاح کرو، احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، کی کرنے والے کو، حسن سلوک کرنے والے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ کسی مقام پہ قرآن حدیث کے اندر کوئی بندہ 20 سال شب و روز لگا رہے اور مطالعہ کرے، ہزاروں ہزار کتابیں پڑھ لے، وہ کسی مقام پر یہ نہیں دکھا سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قرآن مجید میں آیا ہو کہ جو بندہ احسان کے خلاف ہو اللہ اس کو پسند کرتا نہیں، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو بندہ انتشار کا باعث بنے، جو بندہ لڑائی کا باعث بنے، جو بندہ انسانیت کے اندر جھگڑا کرنے کا باعث کرے، اس کیٹیگری کے جتنے بھی جملے آپ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو انسانیت کا احترام کرے، یونٹی پیدا کرے، اکا پیدا کرے انسانیت میں، اور انسانیت کے اختلاف کو ختم کر دے، دو مسلمانوں کے ماں بہن اختلاف تھا تو اس طرح کی تطبیق کے جھگڑا ختم کر دے، اللہ کو ایسے بندے پسند۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہرگز ایک کی رائے پہ نہ چلو۔ ایک کی رائے پر یعنی جھگڑا ہوا نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنے والے بندے کی سائڈ مار کے فیصلہ دے دیتا ہے، یہ نکمے ترین لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پنچایتیں پہنچانے والے، ایسے بندوں کو پنچایتوں سے کوسوں دور رکھیں، جس کے مزاج میں عدل نہیں ہے، جو دونوں کو سن کر اور اصلاح کی بات نہیں کر سکتا، جس کو اپنے سائڈ کے بندے کو سپورٹ کرنا ہے، ایسا بندہ بالکل صاحب الرائے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا بندہ پنچایت میں بیٹھے اس کو سائڈ میں کر دو، کیونکہ اس سے فساد ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی ایک طرف کی رائے پر نہ چلو، یعنی یوں نہ کہو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، ایک طرف مت چلو۔ یہ فیصلہ درست ہے نہیں ہے کہ او میرے نہ چنگیائی کیتی نہیں تو میں کیوں کروں اس کے ساتھ اچھائی، یہ بازاری نہ بولا جائے۔ اللہ رسول کی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی کس لیے کرنی ہوتی ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے؟ بولیے کس کے لیے کرنی ہوتی ہے؟ اللہ کے۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے بھلائی کرتا ہے تو کوئی کرے یا نہ کرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے بھلائی کرنی اس لیے کہ ہم تو بھلائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فرمایا کہ اور اگر وہ ظلم کرے تو ہم بھی ظلم کریں، یہ فرمایا کہ نہیں کوئی ظلم کرے تو تم ظلم نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کرے تو تم بھی بھلائی کرو، اگر برائی کرے تو تم ظلم مت کرو، تم تکلیف مت دو۔ لوگ ظلم کر رہے ہیں تم اس کے مقابلے میں اچھائی سے بات کرو، لوگ غلط بات کر رہے ہیں تم غلط بات کی طرف مت جاؤ بلکہ اچھی بات کرو۔ اور جس کی حکمت میں بتا چکا، بھائی ایک غلط بات تو آلریڈی کر رہا ہے بندہ، اس کے مقابلے میں غلط بات ہی کی جائے گی تو اصلاح کا رستہ کہاں جائے گا؟
وہ تو ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اچھی بات کرنا، کم از کم آج اس کو سمجھ نہیں آتی تو کچھ عرصے کے بعد کسی اور کے ذریعے سے سمجھ آ جائے گی کہ یار تم بدتمیزی سے بات کر رہے تھے، وہ بندہ تمہارے لیے دعا سے بات کر رہا تھا، لہذا تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے، تو اصلاح کا باعث بن جائے گا۔ قاضی ابو شریح الخزائی فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کتنا بھاری جملہ ہے، اس کو دل و دماغ کی تختی پہ نقش کرے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ پڑوسی جو ہے یا قریبی دوست جو ہے یا قریبی تعلق دار جو ہے یا کسی جگہ کام کرنے میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والا کلیگ ہے، فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ صرف بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، وہ بھلائی سے پیش نہیں آتا، تم بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ بھلائی سے پیش آنے میں عزت اور عافیت ہے، دوسرے راستے میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاحب احسان کب بنوں گا؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں محسنین، احسان کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، میں اللہ کی بارگاہ میں کب قرار پاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جب تیرا پڑوسی کہے تم حسن سلوک کرنے والے ہو تو تم سمجھو کہ تم احسان کرنے والے ہو، اور جب وہ کہے کہ تم برائی کرنے والے ہو تو سمجھو تم برے ہو، تم احسان کرنے والے نہیں ہو۔ اچھا یہ مثال پڑوسی کی کیوں دی؟ کیونکہ بندے کو سب سے زیادہ پڑوسی جانتا ہوتا ہے۔ پڑوسی کا معنی یہ نہیں کہ جس کے ساتھ دیوار سانجھی ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کوئی بندہ، وہ بھی تو پڑوسی ہے نا۔ آپ کا ایسا دوست جس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا کہ جب وہ بندہ جو زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ کہے نا کہ یار تم میرے محسن ہو، تم احسان کرنے والے ہو، تو فرمایا کہ سمجھو کہ تم محسن ہو، احسان کرنے والے، اور اگر وہ کہے کہ تم برے ہو تو فرمایا کہ پھر تم اپنے آپ کو برا ہی سمجھو۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ احسان شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ سب سے قریبی بندے سے۔ اور سب سے قریبی لوگ کون ہیں؟ بھئی گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ ہر وقت منہ کے اوپر 12 بجا کے رکھنا یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔ ہاں محبت، پیار، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھیں، آپ گھر آئیں تو انتظار کریں کہ آپ کا انتظار کریں، اور اگر آپ کا اتنا غصے والا چہرہ اور انداز اتنا آپ کا غصے والا ہو اور آپ ابھی گھر میں نہ آئے اور پتہ چلے کہ گھر میں آنے کے قریب ہے، یا تو وہاں سے اٹھ کے بھاگ جائیں یا قریب بھی نہ پھٹ گئے، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو معنی یہ کہ احسان کریں، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سب سے قریبی لوگوں سے شروع کرنا، اور پھر اس کے دائرہ کار کو بڑھاتے جانا، زندگی میں جتنا بڑھا سکے احسان کا، نیکی کا، اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس سے انسانیت میں افتراق سے بندہ بچتا ہے، انسانیت کو محبت کا پیغام جاتا ہے، اور انسانیت کے اندر جو تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے کی ہے وہ نقوش انسانیت کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔